بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ پچھلی آیت نمبر 261 سے لے کر اللہ نے 280 نمبر آیت تک صدقے کے متعلق بعض احکامات بیان فرمائے ہیں اور بہت اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ نے ایک ایک مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کی آیت بھی ایک خاص حکم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعض رشتہ دار مسلمان نہ ہوئے تھے اور صدقے کے فضائل اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہتے تھے مختلف مواقع پر۔ تو جو صحابہ کے رشتہ دار مسلمان نہ ہوئے تھے ان کے متعلق بعض صحابہ کا یہ نظریہ رہتا تھا کہ ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے الا یہ کہ وہ حضرات مسلمان ہو جائیں، یعنی غیر مسلم اگر ہمارا رشتہ دار حاجت مند اور ضرورت مند ہے تو ہم محض اس کو اس بنیاد پر نہیں دیں گے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہے، ایسا بعض صحابہ کا نظریہ تھا۔ بلکہ کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سمجھ کر ان حضرات نے اس پر عمل بھی کیا، گویا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ حضرات مسلمان ہو جائیں تو ہم اپنے مالوں کو مسلمانوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ تو اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ہدایت پر لے آنا، اور نہ آپ کے ذمے فرض ہے کہ آپ کسی کو ہدایت پر لے آئیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور اس کی تبلیغ کر دینا ہے، خواہ وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنے کے معاملے میں ایمان اور غیر ایمان نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کس کو ہے، ضرورت کن لوگوں کو ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم اے مسلمانوں جو خرچ کرتے ہو
اس کا فائدہ انجام کے اعتبار سے تمہاری ذات کو پہنچنے والا ہے، اس کا ثواب تمہیں ملنے والا ہے۔ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں پہنچائے گا۔ اس میں خرچ کرنے میں مسلمان اور غیر مسلمان کی تخصیص نہیں ہے، ثواب تو تمہیں ملنے والا ہے، اس میں اللہ ذرا کمی نہیں کریں گے۔ لہذا تمہارا مقصود ثواب ہونا چاہیے اور وہ ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ ہمارا نفلی صدقہ کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے یہاں آیت میں، اس کا تعلق نفلی صدقات سے ہے، جو عام آدمی خرچ کرتا رہتا ہے، جو اس کے ذمے فرض اور واجب نہیں ہے۔ البتہ جو صدقات واجبہ ہیں جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اسی طرح جو صدقہ فطر ہوتا ہے، یا ہر وہ صدقہ جو انسان کے ذمے واجب ہوتا ہے، وہ تو صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ عام نفلی صدقہ وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان غیر مسلموں کے اوپر نہیں خرچ کیا جائے گا جو مسلمانوں سے برسر پیکار یعنی جنگ کے حالات میں رہتے ہیں، یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، جن کو حربی کافر کہا جاتا ہے، ان کے اوپر نہیں خرچ کیا جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے برسر پیکار نہیں رہتا، جنگ نہیں کرتا، تو آپ اس کی مدد انسانیت کے ناطے کریں گے، اس میں ایمان یا غیر ایمان نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ صاف اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرو گے، یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں پر خرچ کرو، اگر تمہارا غیر مسلم پڑوسی ہے، غیر مسلم رشتہ دار ہے، تم نفلی صدقہ اس کو بھی دو گے تو اللہ نے فرمایا یوفی الیکم، اس کا ثواب تمہاری طرف پورا لوٹے گا۔ یوفی کا مطلب ہوتا ہے مکمل کر کے لوٹانا، یعنی ذرا کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے اس غیر مسلم پر بھی خرچ کیے جانے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذرا ظلم نہ کرے گا، ذرا کمی نہ کی جائے گی، یعنی مکمل کر کے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے حوالے اس نفلی صدقے کو کریں گے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ موقع تھا حضرات صحابہ کی وہ سوچ جو بنی تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے ہمارے اعزاء اقربا تو خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کی اس آیت میں وضاحت فرمائی ہے کہ غربت کو دیکھا جائے گا، افلاس کو دور کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس میں ایمان یا اسلام اور غیر اسلام نہیں دیکھا جائے گا، لیکن واضح رہے کہ یہ عام نفلی صدقات کا حکم ہے۔ صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ کا یہ حکم نہیں ہے، وہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی آپ سب کو اسلام میں لے آئیں،
اور اگر نہیں لائیں گے تو آپ سے باس پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی اللہ کے ہاں۔ ایسا نہیں ہے۔ کافروں کو راہ راست پر لے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام تو اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جب کہ تم اللہ کی خوشی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، یعنی اس کا ثواب، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا کہ اگر تم نے غیر مسلم کو دے دیا تو تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اللہ نے فرمایا کہ مکمل دیا جائے گا اور اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔